جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ جب امریکی حکومت کے ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ ایران بم بنانے کے قریب نہیں ہے تو پھر ایران پر اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس میں ایک چیز جو بار بار آپ لوگوں کے مشاہدے سے بھی گزری ہوگی، اس لڑائی کا ایک ہی فاتح ہے، ایک ہی بینیفیشری ہے، اور وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی حتی الامکان کوشش تھی کہ کسی طرح اس جنگ میں، اس لڑائی میں امریکہ کو شامل کیا جائے۔ نتن یاہو کی بقا کا یہ سوال تھا کہ وہ امریکہ کو اس لڑائی میں شامل کریں۔ جب امریکہ اس لڑائی میں شامل ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اب آپ دیکھیے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ ایران جو کہ اسرائیل کے اندر ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اب جب ایران کی نیوکلیئر بیسز پہ اٹیک ہوا ہے، گو کہ ہمیں یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو نیوکلیئر بیسز ہیں ان پر نقصان کتنا ہوا ہے، کیونکہ IAEA نے بہرحال یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی تابکاری وہاں سے خارج نہیں ہو رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ لیکن اب جب یہ جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور جو نیوز ہوتی ہے نا، یہ ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کرتی، یہ ہیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے۔ ہیڈ لائن یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی 3 میجر جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان پر حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایران کا جو بم بنانے کا پلان تھا وہ اب کئی سالوں پیچھے چلا گیا، اور اب ایران بم نہیں بنا سکے گا، جو کہ وہ پہلے بھی بنانے کے اتنے قریب نہیں تھا جتنا کہ سمجھا جا رہا تھا۔ تو اس کا جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہی ہے۔ ہاں، اگر یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، صلح کی طرف بات کی جاتی ہے، امن کی طرف بات چیت جاتی ہے، تو ایک مرتبہ پھر دنیا کا فوکس اسرائیل پر اور غزہ پر جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپٹکس یہ ہوتے ہیں، اب دنیا کا فوکس غزہ پر نہیں ہے، اب دنیا کا فوکس ہے ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ پر۔ اس فوکس کی آڑ میں اسرائیل جو پہلے ہی غزہ میں بہت مظالم ڈھا رہا ہے، وہ مزید مظالم ڈھائے گا۔ اسرائیل کا گول یہ ہے کہ کسی طرح غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرا لیا جائے، اور اس کے بعد اس ٹیریٹری پر بھی قبضہ کیا جائے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری اسرائیل ہوگا۔ اب ایران جو ایران نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اسی لیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کو اب وہی قدم اٹھانا چاہیے جو امریکہ نے اٹیک کے بعد اٹھایا، کہ ٹھیک ہے ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب پیس کی بات کرتے ہیں۔ ایران بھی یہ کہے کہ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب پیس کی بات کرتے ہیں۔ کیا امریکہ خاموش رہے گا؟ بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ امریکہ خاموش رہے گا۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اکانومی میں بھی اور فوج کے لحاظ سے بھی۔ امریکہ اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کیا محدود جواب دے گا یا بڑا جواب دے گا، اس کے لیے ہم کو انتظار کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ جب اس میٹنگ سے نکلیں گے، اس کے بعد جب وائٹ ہاؤس کی طرف سے پریس ریلیزز آئیں گی، اسٹیٹمنٹس آئیں گی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا۔ لیکن امریکہ جوابی کارروائی تو ضرور کرے گا۔ قطر جوابی کارروائی میں شامل ہوگا یا نہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اگر قطر جوابی کارروائی میں شامل ہو گیا تو پھر یہ ریجنل جنگ بھی بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایران قطر پر مزید راکٹس فائر کر دے، تو اس سے جو باقی خطے کے ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، اگر وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں، تو یہ جنگ بہت زیادہ طول پکڑ جائے گی، اور جنگ کے بہت زیادہ پھیلنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ایرانی پراکسیز بہت ویک ہو چکی ہیں، لیکن وہ گوریلا وار لڑنے کے ابھی بھی قابل ہیں۔ ان کی لیڈرشپ مار دی گئی ہے، لیکن ان پراکسیز کو ختم نہیں کیا جا سکا، چاہے وہ یمن میں ہوں، چاہے وہ شام میں ہوں، چاہے عراق میں ہوں، چاہے لبنان میں ہوں، وہ ساری موجود ہیں، ان کے گراؤنڈ سولجرز موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایسی جنگ بن سکتی ہے جس کے بارے میں ہمیں بالکل سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ایسی کوئی جنگ ہو۔ اس کو کنٹین کرنا چاہیے، اس لڑائی کو محدود کرنا چاہیے، اور محدود طریقے سے اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ سعودی عرب امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، سعودی وزارت خارجہ نے ایسا کہا ہے۔ قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس جملے کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ بالکل اہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
خالد المینا صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے. سعودی عرب امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مذمت. ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں. سعودی وزارت خارجہ نے ایسا کہا ہے. قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس جملے کا بھی انتخاب کیا گیا ہے. سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے. سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت. بالکل اہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے. سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں. قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد المینا صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے. سعودی عرب میں پورا کام اینڈ کوائٹ ہے، الحمدللہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا. آپ جانتے ہیں سعودی عرب از اے ویری بگ کنٹری. دمام ایسٹرن پروونس سے جہاں میں ہوں اب جدہ میں 1,500 کلو اور وائڈ بھی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے سعودی عرب میں کہ یہ کیوں ہوا. ایون اگینسٹ العزیز ایئر بیس کہ آپ ایک جی سی سی کنٹری لائک قطر اوور اسٹینڈنگ بائی. قطر نے کافی کوشش کی ڈپلومیسی میں ایران کے ساتھ. سیم تھنگ سعودی عربیہ میں. سعودی عرب کے منسٹر آف جو وزیر دفاع ہیں پرنس خالد بن سلمان ایران گئے 1 مہینے کے پہلے. انہوں نے خمینی سے بات چیت ہوئی. کراؤن پرنس MBS نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو فل کیا. ابھی چند دنوں ہفتوں کے پہلے آپ کے 56 یا 60,000 ایرانیز اب تک بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ آؤٹ آف اسلامک ڈیوٹی. وہ حاجی واپس نہیں جا سکتے تو کنگ سلمان نے آرڈر کیا کہ ان کو کھانا پینا رہائش سب ہو. تو وائی ڈڈ دے ڈو دس سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اچھا آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے اس سلسلے میں قطر کی جانب سے مذمت تو سامنے آئی ہے لیکن بہت مناسب بات بھی ان کی طرف سے قطری حکام کے کی گئی کہ خطے کو آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، صورتحال میں تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سلسلے میں بھی آپ مجموعی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ واللہ مجبور یعنی کوئی بھی آلٹر یہ نہ پلان اے ہے نہ پلان بی ہے. The main thing is GCC countries کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹاپ کرنے. آپ دیکھیں کتنے سالوں سے not because of money جیسے لوگ کہتے ہیں باہر, it is because of hard work کافی پروگرس ہوا. سعودی عرب میں ویژن 2030 ہے, یہ ہو رہا ہے. we don't want to destroy this. اور یہ سو جو گڑبڑ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ایران پر حملہ ہوا, we admit it, اور یہ جو ہو رہا ہے غلط ہے, امریکن نے جو کرا ہے, and اسرائیل اور ایران ان کا ٹف پہلے سے ہے. لیکن یعنی یہ ایک نیا ڈائمنشن, نیا دروازہ کھول دیا ایرانیوں نے when they attack Aidid Air Force Base. ابھی خطر in a very calm manner جیسے آپ نے کہا ان کے جواب جو تھا, لیکن اب دیکھتے ہیں خدا نخواستہ یہ لوگ کوئی دوسری جگہ اٹیک کریں گے یا سعودی عرب یا بس گلف انٹرسٹ. ابھی میں سنتا ہوں کافی اخبار میں سے ادھر ادھر کہ دا گلف انٹرسٹ لائز ان پیس, اور کافی بیہائنڈ دا سینس میڈم یہ کوشش کر رہے تھے اس جنگ کو, اور حملہ اور نقصان جو ایران کو ہوگا اٹ ول بی لیسٹ. لیکن یہ لوگوں نے جیسے میں نے کہا ایک نیا دروازہ کھولا اور ایک اچھی فضا بنی ہوئی تھی کہ جس میں امن کی بات بھی کی جا رہی تھی اور اتحاد کی بات بھی کی جا رہی تھی. اور کیونکہ آپ نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا تو یہ بھی ہم سے شیئر کیجئے گا, سعودی عرب میں کسی قسم کی کوئی ہلچل یا اس وقت ان کی طرف سے کوئی محتاط رہنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کچھ ایسا کیا جا رہا ہے, کوئی جو پریکاشنز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ I don't think so. میں نے جیسے کہا کہ سعودی عرب is almost half the size of Europe. وہ اگر بیس بھی ہوگا ٹریننگ بیس, اٹ از سمویر ان دا یعنی وہ ڈیزرٹ میں ہوگا, سمجھے. لیکن سب اب یہاں میں بیٹھا ہوں, لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کوئی چائے پی رہے ہیں, مکہ مدینے میں فل عمرہ کے لوگ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از پینک ان سعودی عربیہ. لیکن ایسٹرن پروونس جو ہے جو ایران کے پاس ہے 40 میل یا 60 میل, وہاں آئی ایم شیور دیر ول بی پریکاشنز ٹیکن. اچھا, اب خطے میں امن کے لیے اب کیا ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر جب ہم چین کی اور روس کی بات کرتے ہیں ان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے جیسے آپ کے ساتھ 1971 میں اور 65 جب آیا, ان دا اینڈ پاکستان ہیڈ ٹو فائٹ الون.
تو یہی ہے صاحب، ابھی ایرانی لوگ نے اتنے غلطیاں کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی وی فیل سوری فار دیم. تو احتیاط تو یہاں ہو رہا ہے فرام آل دا سائڈ، لیکن نہ چین نہ روس ول کم اینڈ فائٹ فار یو. اینڈ آپ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، آپ نے ایک نیا محاذ کھولا، آپ نئے فرنٹ کھولا، جی سی سی کنٹریز بیہائنڈ دا سینز. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناٹ ایز اے جی سی سی سٹیزن، میں دیکھ رہا ہوں کتنے انہوں نے کوشش کیا اس کو اوائڈ کرنے، سمجھے. لیکن ابھی نو بڈی کین پریڈکٹ اینی تھنگ، کیونکہ یہ جو ایک دم نیو ڈائمینشن، ایک نیا طریقہ ہوا، ہول شفٹ جو ہوئی، پیراڈائم شفٹ جو ہوئی ہے، یہ اٹیک آن قطر. اور یہ بھی فرمائیے گا قطر نے جی بات مکمل کیجئے پہلے آپ اپنی. آن دا ایئر بیس. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی خالد صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ فرمائیے گا ابھی بھی سعودیہ کی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس معاملے کو صحیح کیا جا سکے، جنگ کو روکا جا سکے، امن کی بات کی جا سکے، ابھی بھی اسی سلسلے میں سعودی حکومت رابطے کر رہی ہے؟ 100% بلیو می، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب کے ایسٹرن ٹپ میں آپ 2 گھنٹے میں قطر جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں ایمریٹس جاتے ہیں، وہاں سے عمان ذرا دور ہیں، کویت خبر سے 1 hour 60 پر. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس اسمال ایریا میں گڑبڑ، کنفیوژن، ڈسٹرکشن ہو جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہاں بھی ایک چیز نوٹس کیجیے، ہمارے آئل فیسلٹیز، آئل پروڈکشن، یہ سب وہاں سے ہے، اور یہ سب تھرو ون باب المندب سے، یہ ہرمز اسٹریٹ سے جاتے ہیں. چھوٹا ایریا ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ سعودی عرب جو لے رہے ہیں فار 2 reasons. ایک تو ایز یعنی ممبر آف دا OIC، سیکنڈ اٹ از ڈسٹرکٹیو ٹو آل آف دیم. اور خالد صاحب، کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آلریڈی ایران تو حملہ کر چکا ہے ان بیسز پر جو کہ قطر میں موجود ہیں، عراق میں ہیں. اگر ہم انہی ممالک کی بات کریں، قطر کی، عراق کی، بحرین کی، ان جیسے ممالک، کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جو براہ راست جنگ ہے اس میں غیر ارادی طور پر شامل ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ دے آر، یعنی ان کے پاس اتنی فائر کیپیسٹی نہیں ہے. بٹ پبلک کے جو مورال اینڈ پبلک کے جو اوپینین اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز امریکہ ول بی لاسٹ. جو بھی سمپتھی تھی، بیکاز آپ وہ زائنسٹ اور یہودیوں سے لڑ رہے تھے، تو عام پبلک عام کی سمپتھی ایران کے ساتھ تھی کہ یہ پھر بھی. لیکن ابھی آپ نے پورے پکچر کو چینج کر کے پورے اپ سائڈ ڈاؤن کرا دیا. تو ابھی ایون پبلک از گیٹنگ اپسیٹ، سمجھ لیں آپ. ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ صرف یہ قطر اور عراق پر، اینڈ ناٹ ٹو گو اینڈ اٹیک یہ دوسرے ممالک جس کا آپ نے نام لایا.